السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پڑھوں گی سورۃ فصلت کی آیت نمبر 41 سے 45 قرآن اسٹڈیز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 41 ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز۔ اور اس کا ترجمہ ہے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی سے انکار کیا جب کہ یہ ان کے پاس آ گئی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایک زبردست کتاب ہے۔ یعنی کہ قرآن آنے کے بعد، ان کو سارے سائنس ملنے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا، انہوں نے اپنی پیٹھ پھیری، تو ان کے لیے پھر ان کو پھر اور گائیڈنس کہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اور اس کا ترجمہ ہے، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جو جھوٹ باتیں ہیں وہ قرآن کو شکست نہیں دے سکتی، نہ اس کے سامنے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے، تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن ریویلیشن ہے، اس لیے اس کا باطل اور جھوٹ جو ہے وہ مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 43 ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یعنی کہ یہ کفار جو آپ سے جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں کی گئی۔ یقیناً آپ کا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا ہے۔ تو جو لوگ تو ایمان لے کے اللہ کے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والے ہیں، اور جو نہ مانیں پھر ان کے لیے دردناک سزا بھی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے آیت نمبر 44، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اچھا، اس کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم نے اسے عجمی قرآن یعنی کہ غیر عربی قرآن ہوتا بنایا ہوتا تو یہ کہتے، یعنی یہ عرب جو جن کے اوپر یہ قرآن آیا ہے وہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا کتاب عجمی اور مخاطب عربی، یعنی کہ آپ نے ایک نان عربک بک آ گئی ہے اور ہم لوگ اور ایڈریس جو ہے وہ عربک لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، تو جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو لوگ متقی ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کہ وہ اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، ان کے سامنے ذرا سی بات بھی قرآن کی کر دی جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو۔ اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، اور وہ لوگ جو یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، یعنی کہ انہیں ان کی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 45، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات جو ان کو ملی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی کہ جب وہ کتاب لے کے آئے تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دینا رکھا ہوتا، ایک اسپیسیفک ٹائم پنشمنٹ کرنا رکھا ہوتا تو فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ اسے کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔